Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. جناب ختنی مرتبت کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، ان کا ہر کام ہمارے لیے حجت ہے۔ جب ختنی مرتبت سڑک سے گزر رہے ہوتے تھے، اگر پتھر پڑے ہوتے تھے، کانٹے بچھے ہوتے تھے تو آپ پاؤں سے ان کو ایک طرف کر دیتے تھے، راستے سے کانٹوں کو پتھروں کو ایک طرف کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول خدا آپ تو بچ کے گزر سکتے تھے؟ کہا میں بچ کے گزر سکتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا، میں دوسروں کو بچانا چاہتا تھا۔ کانٹوں کا پتھروں کا ایک طرف کرنا کہ میں دوسروں کے لیے۔ عزیزان گرامی ہمارے لیے ہر فعل پیغمبر اسلام کا حجت ہے، ان کا اس طرح سے پتھروں کو ہٹانا، اس طرح سے کانٹوں کو ہٹانا تاکہ کوئی دوسرا نقصان نہ اٹھا لے۔ عزیزان گرامی ختنی مرتبت نے عام افراد کو تربیت کرنے کے بعد آسمان ہدایت تک پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی کسی عام سے انسان کو سلمان بنایا، سلمان کو مسلمان بنایا، مسلمان سے منا اہل البیت بنایا، کسی بے زر کو ابو ذر بنا دیا۔ ختمی مرتبت میں تربیت کرنے کے بعد بڑی بڑی ہستیوں کو بڑے بڑے مقامات پہ پہنچایا۔ عزیزان گرامی جناب سلمان نے ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے کسی نے کہا سلمان آپ کھجور کے درخت لگا رہے ہیں، کم از کم 7 سال میں یہ پھل دیتا ہے، آپ تو بہت بوڑھے ہیں، بہت مسن تھے، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، تو کہا آپ تو جئیں گے نہیں اتنا، آپ پہلے ہی مر جائیں گے پھل کھانے سے پہلے، آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ کہ اولاً تو پہلی بات یہ ہے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کرنا میں کتنا جیوں گا، تم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے میں نے بہت سے ایسے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو درخت میں نے نہیں لگائے تھے، اگر دوسرے میرے لگائے ہوئے درختوں کا پھل کھا لیں گے تو مجھے کون سا فرق پڑ جائے گا۔ عزیزان گرامی پیغمبر یہ سمجھا کے گئے ہیں اپنے تک نیکیوں کو محدود نہ رکھنا، یہ مت سوچنا میرا فائدہ کیا ہوگا، اس سے خود غرضی آتی ہے، کہ دوسروں کا سوچنا اس سے انسان محمدی بنتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کے لیے کہا تھا نا، جب کسی نے مذاق اڑایا ان کا اور تمسخر کرنے لگا، تضحیک کرنے لگا اور کہا کہ یا رسول خدا یہ تو فارسی ہے، اسے عربی نہیں آتی صحیح طرح سے، پیغمبر اسلام نے کہا نہیں خبردار، آج کے بعد سے کوئی سلمان کو فارسی نہ کہے، یہ سلمان محمدی ہے، یہ محمدی ہے۔ جناب ختمی مرتبت نے کہا یہ میرے رنگ کو اپناتا ہے، میری روش کو اپناتا ہے، میری سیرت کو اپناتا ہے۔ عزیزان گرامی سیرت النبی یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ بنے، اپنا نہ سوچے بلکہ دوسروں کا سوچے، کہ اپنا سوچنے سے تو انسان اپنا ہی رہتا ہے، دوسروں کا سوچنے سے انسان الہی بن جاتا ہے، اس میں الہی رنگ آنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی یہاں تک معصوم کے الفاظ ہیں کہ روز قیامت سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگارہ بس مجھے جنت فردوس تک پہنچا دے۔ جناب انہوں نے یہی کہا تھا نا پروردگارہ اتنی میں نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی ہے، مجھے جنت تک پہنچا دے، امت پہ عذاب نازل کر دے۔ 950 سال تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو روز قیامت چلے امام فرماتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگار بس میں جنت فردوس میں چلا جاؤں، ماننے والوں نے تو عمل نہیں کیا، اور ایک پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، پروردگارہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت بہت گنہگار ہے، اپنا نہیں سوچ رہے ہوں گے دوسروں کا۔ معراج میں جب ختمی مرتبت گئے تو خود اللہ نے سوال کیا، اور اب یہاں پہ ایک جملہ اچانک ذہن میں آیا تو اس کو پیش کرتا چلوں۔ جب واپس آئے کہا کہ میں معراج پہ گیا تھا تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے کس لہجے میں آپ سے کلام کیا؟ کہا یہی میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ انت کلمنی ام علی، پروردگارہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ توجہ سارے مجمع کی توجہ۔ کہا پروردگارہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ کہا میں کلام کر رہا ہوں۔ کہا پروردگارہ لیکن لہجہ علی کا، کہا میرے حبیب میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، جب آپ معراج پہ آئے تو میں نے دیکھا کہ اب اس طراب میں ہے جہاں سارے ملائکہ رک گئے، انبیاء رک گئے، جہاں کسی کے آنے کی مجال نہیں تھی، میں نے عرش اعظم پہ آپ کو بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر ہیں، تو میں نے آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا، جو آپ سے سب سے قریبی نظر آیا وہ میں نے علی پایا، تو میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا تاکہ آپ کو اپنائیت محسوس ہو۔ تو کہا وہاں پہ خدا بندہ بتا اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کیوں سب سے بلند مقام عطا کیا، سارے انبیاء کا سردار آپ کو کیوں بنایا، سید الانبیاء آپ کو بنایا، امام الانبیاء کا؟ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے
عجل فرجهم کہ جانتے ہوں، لیکن جب خدا سے مخاطب ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ اللہ بہتر جانتا. کلام یہ ہے جناب خاتم، یہ نہیں فرماتے ہاں میں جانتا ہوں. کہا کہ اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سب پہ کیوں فوقیت دی؟ کہ اللہ بہتر جانتا. میں جس کو انتخاب کیا کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے. کہ میرے حبیب اگر میں سب کو آزاد چھوڑ دیتا تو جو سب سے اخلاق میں آگے پہنچتے وہ آپ ہوتے. انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. آپ اپنے دشمن سے بھی مسکرا کے پیش آتے ہیں. عزیزان گرامی، حبیب خدا کا، امیر المومنین کا بھی یہی روش تھی. آپ کے دشمن سب سے بڑا جو اعتراض کرتے تھے حضرت علیہ علیہ السلام پہ، وہ یہ کہتے تھے یا علی آپ میں سب خوبیاں لیکن آپ میں بس ایک برائی ہے معاذ اللہ، یعنی ان کے حساب سے برائی تھی. کہ کیا؟ کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. میدان جنگ میں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. یا علی بڑے سے بڑے مصائب آ جاتے ہیں، آپ ہمیشہ مسکراتے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مومن کا کرب اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. عزیزان گرامی، کہا کہ فوقیت دینا تو صرف اللہ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے اور ان کی آل کے لیے. کہا کہ اگر غم کا اظہار کرنا ہو تو صرف ان کے لیے غم کا اظہار کرنا، اپنے غم کو چھپا کے رکھنا. جس کے لیے خود 8ویں امام نے بھی فرمایا نا کہ ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، کہ اگر کبھی رونا بھی آ رہا ہو نا اپنے حال پہ تو اپنے حال پہ کبھی مت رونا، حسین ابن علی پہ گریا کرنا. یعنی ہر چیز میں اگر رنگ دینا تو محمد و آل محمد کے لیے، خوشی کو بھی رنگ دینا یعنی اپنے بچوں کا عقد بھی رکھو تو اہل بیت کی کسی خوشی کی مناسبت پہ رکھو. اگر کوئی غم بھی ہو تو انہی کے مصائب کا ذکر کرنا، اپنی خوشی اور غم کو بھلا دینا، ان کے غم اور خوشی کو فوقیت دینا.